مہمانوں کا جنہوں نے مسجد اقصی سے اور غزہ سے براہ راست ہمارے اجتماع سے خطاب کیا. مسجد اقصی کے امام و خطیب جناب شیخ عکرمہ صبری اور حماس کے قائد ڈاکٹر اسماعیل ہنیہ، اسی طریقے سے ڈاکٹر حمام سعید فضیلت الشیخ نے براہ راست شریک ہو کر ہمارے اس اجتماع کو عزت بخشی. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور ان کی گفتگو کے جواب میں کچھ باتیں عربی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایھا الجمع الکریم، ایھا الجموع المبارکہ، ایھا الشعب المستيقظ المتيقظ، نحن هنا نجتمع اليوم تحت شعار تطبيع مع إسرائيل مردود غير مقبول. ونحن اجتمعنا ها هنا لكي نظهر للعالم أجمع بأننا شعب نتجذر في أصولنا حب الأقصى والقضية الفلسطينية، إن حب مقدساتنا بدءا من المسجد الحرام بمكة المكرمة مرورا بمسجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى مصرع رسولنا عليه الصلاة والسلام يجري في عروقنا مع دمائنا. وإننا لنعلن هنا من هذا الصرح المبارك بحضور حشد كبير من العلماء الربانيين والقادة النابهين والزعماء الميدانيين بأن حكومة الباكستانية لو حاولت أن تفكر في التنازل عن هذه القضية فإن شعب باكستان لن تتخلى أبدا عن القضية الفلسطينية، ولن نتنازل عن المطالبة بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف الذي أهريق للدفاع عنه دماء إخواننا من شعب فلسطين. وإننا لنعلن من هذا المنبر بأننا مستعدون بأن نفدي بأرواحنا ودمائنا لأجل الدفاع عن الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة المنورة، وثالث الحرمين الشريفين مسجد الأقصى وقبة الصخرة. فدماؤنا رخيصة وذرارينا رخيصة دون الدفاع عن مقدساتنا، ونحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت. إننا نؤكد إعلاننا من هذه المنصة للعالم وخاصة للشعب الفلسطيني أن الشعب الباكستاني المسلم المتواجد هنا في هذه الاحتجاجات العارمة حشود تفوق بعشرات الآلاف من الشبان والشيوخ قدموا من كل حدب البلاد سوف لن يقبل ولن يتنازل قدر أنملة في نصرة الأقصى وأهل فلسطين. وإننا نعتبر الدفاع عن الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى جزء أساسي من إيماننا وعقيدتنا، بل هو بالنسبة لنا خط أحمر، وأن القدس عاصمة أبدية لفلسطين. وإننا كشعب باكستاني نؤكد للعالم وقوفنا إلى جوار الشعب الفلسطيني، وسنتصدى بروحنا ودمنا أمام أي تفكير أو محاولة فاشلة
من قبل أعداء الإسلام في التدنيس والعبث بمقدساتنا أو أن يسيء إليها. نحن نؤمن بهذه القضية وبهذه الثوابت، سنعيش من أجل إحيائها ونتشرف بأن نبذل أرواحنا رخيصة في سبيل الدفاع عنها، والله أسأل أن يثبتنا على القول الثابت في الدنيا والآخرة. میرے محترم دوستو، آج اس اجتماع کی وساطت سے میں اہل فلسطین کو، اپنے فلسطینی بھائیوں کو واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم اپنے خون کے آخری قطرے تک آپ کے شانہ بشانہ رہے گی. ہم قدم بقدم شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب تک فلسطین کو آزادی نہیں ملتی، جب تک مسجد اقصی کو یہودیوں کے پنجے سے آزادی نہیں ملتی، پاکستان اور دنیا بھر کا کوئی مسلمان خاموش نہیں بیٹھے گا اور کبھی بھی اپنے حکمرانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ فلسطین اور فلسطینیوں کی سرزمین کو نظر انداز کر کے اسرائیل کو تسلیم کر سکے. آج تاحد نظر انسانوں کا یہ سمندر، یہ اہل پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے. آج کا یہ انسانوں کا سمندر صرف پاکستان کے عوام کا نہیں، امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے. اور میں یاد دلانا چاہتا ہوں شاہ فیصل شہید مرحوم، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تمام عرب بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکیں گے. بانی پاکستان نے کہا تھا کہ اسرائیل نے مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے. آج امت مسلمہ ان آوازوں کو بھولی نہیں ہے، اس موقف کے بھولی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سن 1940 میں جب ابھی پاکستان بھی نہیں بنا تھا اور ابھی اسرائیل بھی وجود میں نہیں آیا تھا، اور جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ بات قرارداد پاکستان کا حصہ ہے. جب بانی پاکستان قائد اعظم نے سن 1940 کے قرارداد میں یہ کہا تھا کہ یہودی فلسطینی زمینوں میں اپنی بستیاں قائم کر رہے ہیں، اپنی آبادیاں بنا رہے ہیں، ہم اس عمل کو تسلیم نہیں کرتے، یہ فلسطینیوں کی سرزمین پر قبضے کا آغاز ہے. یہ موقف اگر پاکستان کی سن 1940 کی قرارداد اگر پاکستان کے قیام کی بنیاد بن سکتی ہے تو سن 1940 کی قرارداد اسرائیل کو مسترد کرنے کی بھی بنیاد بن سکتی ہے. اگر ہم 40 کی قرارداد کی بنیاد پر پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہیں تو پھر ہم اس بات کی بھی پابند ہیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکیں گے. نعرہ تکبیر، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. میرے محترم دوستو، میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب اسرائیل بنا تو اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم نے اسرائیل کی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہی رکھی تھی
کہ دنیا میں ایک نوزائیدہ مسلم ملک کو ختم کرنا اسرائیل کی پہلی ترجیح ہوگی، اور دنیا میں اس وقت پہلا پیدا ہونے والا اسلامی ملک پاکستان تھا، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا، اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیح یہی رکھی تھی کہ ہم پاکستان کو ختم کر کے رہیں گے جس ملک کا آغاز، جس ملک کا بنیاد اس تصور پر ہو کہ وہ پاکستان کا خاتمہ چاہتا ہے، کیا اس ملک کو تسلیم کرنا پاکستان سے وفاداری ہو سکتی ہے؟ ہم اگر پاکستان کے وفادار ہیں تو پھر ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور اگر ہم پاکستان کے غدار ہیں تو پھر ہم نے اسرائیل کو تسلیم کر لینا ہے۔ بات بڑی واضح ہے، یہ پاکستان سے وفاداری اور غداری کا امتیاز کرتا ہے۔ اگر ہم بانی پاکستان کو اور ان کے نظریات کو پاکستان کی اساس قرار دیتے ہیں تو اس کی بنیاد پر پاکستان نے سب سے پہلے اقوام متحدہ میں جو اپنا موقف دیا تھا وہ فلسطینیوں کی سرزمین کی آزادی اور اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات اور بتا دوں کہ اگرچہ پاکستان کا موقف واضح تھا، لیکن اس وقت پاکستان کا وزیر خارجہ ایک قادیانی سر ظفر اللہ تھا۔ قادیانی سر ظفر اللہ نے وزیر خارجہ ہوتے ہوئے پاکستان کے سرکاری موقف کے برخلاف اسرائیل کے ساتھ پینگے بڑھانے کی کوشش کی تھی، اور اس نے مصر میں جا کر یہ کہا تھا کہ میں اسرائیل کو مشرق وسطی کے جسم کا جز دیکھنا چاہتا ہوں۔ قادیانی اس وقت بھی امت مسلمہ کا غدار تھا، قادیانی آج بھی امت مسلمہ کا غدار ہے، اور آج بھی قادیانیوں کی اصل پناہ گاہ اسرائیل ہے۔ نعرہ تکبیر! اسرائیل کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، قادیانیوں کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے۔ میرے محترم دوستو، آج اگر پاکستان میں فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ ہے، فارن فنڈنگ کیس یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کو 2018 کے الیکشن کے لیے پیسہ جہاں دوسری دنیا سے آیا تھا، وہاں پاکستان دشمن دو ملکوں سے بھی آیا تھا، ایک ہندوستان سے اور ایک اسرائیل سے۔ غالب گمان یہی ہے کہ اسرائیل کے اندر قادیانیوں کا جو مرکز، قادیانی لابی نے بھی عمران خان کی فنڈنگ میں حصہ ڈالا۔ تو جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، آج وقت ثابت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ نعرہ تکبیر! قادیانیوں پہ، قادیانیوں پہ، یہودیوں پہ، جو اسرائیل پہ لعنت بے شمار، اسرائیل پہ لعنت، اسرائیل پہ لعنت، امریکہ پہ لعنت، قادیانیوں پہ لعنت۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج جب میں حقائق سے پردہ اٹھا رہا ہوں، پاکستان کے جعلی حکمران کی پس منظر پر، تو میری تقریر کو آج لائیو نہیں دکھایا جا رہا، اس کو لائیو دکھانے پر پابندی لگا دی گئی۔ شیم شیم شیم!
میرے محترم دوستوں، لیکن ہر کچھ کر لو، جو کچھ کر لو، میری آواز قرۂ ارض کے کونے کونے تک اب پہنچ چکی ہے، الحمدللہ۔ تم ہماری آواز کو نہیں دبا سکتے، اسرائیل کو تمہارا باپ بھی تسلیم نہیں کر سکے گا۔ راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہیں میڈیا نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا فیصلہ تو نہیں کیا۔ میرے محترم دوستو، ایسا آسان نہیں ہے، ہم تمہیں جانتے ہیں۔ اویس نورانی صاحب نے ذکر کیا لندن کے میئر کے الیکشن کا، انہوں نے پوری بات نہیں بتائی آپ کو۔ زیک گولڈ سمتھ، جمائما کا بھائی، وہ الیکشن لڑ رہا تھا، عمران خان اس کے کمپین کے لیے چلا گیا۔ آپ کو پتا ہے وہ کس تنظیم کا نمائندہ تھا؟ کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، CFI کا نمائندہ تھا۔ آپ تصویریں دیکھیں، آپ اس کے سٹیج کے لوگوں کو دیکھیں، پیچھے سے اس کے لوگوں پہ لکھا ہوا ہے کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، جو لندن جا کر اسرائیل کے دوستوں کے لیے کمپین چلاتا ہے، ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے مقابلے میں، پھر یہ یہودی ایجنٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ اس دن کہا کہ فضل الرحمان کو مولانا کہنا جرم ہے، میں تو کہتا ہوں تمہیں وزیر اعظم کہنا جرم ہے۔ نعرہ تکبیر! آپ کا مرد آباد، چور وزیر اعظم، چور وزیر اعظم، ڈاکو وزیر اعظم، سلیکٹر وزیر اعظم، ایکٹر وزیر اعظم، جھوٹا وزیر اعظم۔ مجھے کوئی بہت بڑا عالم دین کہہ دے کہ ان پڑھ ہے تو بات سچتی ہے، میں مولوی ہوں یا نہیں ہوں، اس کا فیصلہ تو کسی عالم نے کرنا ہے، جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آتا ہو، جس کو روحانیت کا لفظ ادا کرنا نہ آتا ہو۔ ایسا جاہل میرے بارے میں کہتا ہے کہ اس کو مولانا کہنا جرم ہے۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ ایک طرف پاکستان میں تحریک چل رہی ہے کہ ہم اس گورنمنٹ کو نہیں مانتے، اور آج ہم جلسہ کر رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے۔ دونوں میں جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ اسرائیل کو بھی نہیں مانتے اور اس کو بھی نہیں مانتے۔ زیتون پاک ویڈر ہے پدے میں خراب ہوا من انشاءاللہ العزیز ہم اس موقف پر قائم ہیں اور حرمین شریفین کا تحفظ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ہم سعودی عرب کی حکومت کو اور سعودی عرب کے عوام کو بھی یقین دلانا چاہتے ہیں کہ حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے پاکستان کا بچہ بچہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم کہیں گے جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، بیت القدس کی آزادی تک، بیت القدس کی آزادی تک، فلسطین کی آزادی تک، کشمیر کی آزادی
यूरोप ने और अमेरिका ने इसराइल को अपना बगल बच्चा बनाकर अगर मस्जिद अक्सा पे कब्जा कराया है, वही साजिशें कर रहे हैं कि हरमैन शरीफैन पर कब्जा कराया जाए। जमीयत उलमा इस्लाम का मंशूर कहता है कि इसराइल या उसके हक में मौक़िफ़ रखने वाले ममालिक, जमीयत उलमा इस्लाम इसराइल के खात्मे की बात करेगी और फिलिस्तीन की आज़ादी की बात करेगी। यह हमारे ईमान का हिस्सा है, यह हमारे मंशूर का हिस्सा है और इंशाअल्लाह ये मौक़िफ़ जिंदा रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिस तरह इस हुक्मरान ने कश्मीर को बेचा है, और मैं पहले भी कहता रहा हूं कि इक़्तिदार में आने से पहले इसने कश्मीर को तकसीम करने का फार्मूला पेश किया था। इसने कश्मीर के मसले के हल के लिए मोदी की कामयाबी की दुआएं मांगी थी। आज कश्मीर हमसे चला गया। ये कश्मीर फरोश हैं। मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आपने एक मौक़िफ़ लिया है कौमों की आज़ादी का, मुसलमानों के खित्ते की आज़ादी का। आपने आज इस इज्तिमाए आम के जरिए से दुनिया को पैगाम दिया है कि हम फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए फिलिस्तीनियों के शाना बशाना रहेंगे। आज 21 जनवरी है और इंशाअल्लाह 5 फरवरी को रावलपिंडी में कश्मीरियों के साथ यकजहती का इसी तरह मुजाहरा किया जाएगा। पूरी कौम जो रावलपिंडी न जा सके वो अपने जिली हेडक्वार्टर में मुजाहरा करेंगे और रावलपिंडी में मरकजी जलसा होगा। पीडीएम की पूरी क़यादत उसमें आएगी और सिर्फ कश्मीरियों के साथ इस्तिस्वाब राय के हक के लिए यकजहती का दिन नहीं होगा। अब कश्मीर को बेचने के खिलाफ एहतजाज के तौर पर कश्मीरियों के साथ यकजहती का दिन मनाया जाएगा और फिर इंशाअल्लाह 5 फरवरी के बाद हम फिर यहां आएंगे और यहां से हैदराबाद जाएंगे। आप तैयार रहेंगे? पूरी तरह तैयार रहेंगे? इंशाअल्लाह ऐसे हालात पैदा करो, इतनी गर्मशी पैदा कर लो कि आपके इस जज्बे के शोलों में ये नाजायज हुक्मरान भस्म हो जाए। नारा तकबीर! इस चोर हुक्मरान से लेंगे, चोर हुक्मरान से लेंगे, हम छीन के लेंगे, हम ईट के लेंगे। ये हक हमारा, हम लेके रहेंगे। मेरे दोस्तों, उनको बड़ा एतराज यह है कि मदरसे के तलबा जलसों में क्यों आते हैं। मदरसे के तलबा बालिग हैं माशाअल्लाह, आकिल हैं माशाअल्लाह, वो अपने हक को जानते हैं। अगर तुम मौलवियों को खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हो तो हम भी मदरसों के नौजवानों को मैदान में ला सकते हैं। तुम्हारा बाप भी इनको नहीं रोक सकेगा। जब तुम खुद कॉलेज में पढ़ते थे तो तुम जुलूस नहीं निकालते थे, तुम मुजाहिरों में शरीक नहीं हुआ करते थे। आज तुम्हें मदरसे का तालिब इल्म बुरा लगता है कि वो क्यों आ रहा है। ये मुल्क का शहरी है और तुम्हारे बराबर का शहरी है और तुमसे बढ़कर का शहरी है। और जब मुल्क पर मुश्किल आएगी तो जहां तुम दुम दबाकर घरों में पना लोगे, वहां मदरसे का तालिब इल्म मोर्चे में जाकर पाकिस्तान के दिफा करेगा।
पाकिस्तान से वफादारी कोई हमसे सीखे, अपने वतन से वफादारी कोई हमसे सीखे। हमारी तारीख है अपने वतन के लिए मरने की, हमारी तारीख है अपने वतन पर कुर्बान होने की, हमारी तारीख है अपने वतन पर कुर्बान हो जाने और वतन के लिए खून बहाने की। तुम तो सब हलवे के दोस्त हो, तुम तो सब दूध के आशिक हो। तुम्हारी तारीख को भी जानता हूं और अपनी तारीख को भी जानता हूं। तुम अंग्रेज की भी पालतू थे, तुम आज अमेरिका के भी पालतू हो। आए दुनिया, मैं अमेरिका से कहना चाहता हूं, ट्रंप तो ऐसा ही था जैसे हमारे वाला। वो तो कोई संजीदा हुक्मरान नहीं था कि जिससे संजीदा बात की जा सके, लेकिन अमेरिका का मौजूदा हुक्मरान संजीदा भी है और जमहूरियत पसंद भी है। मैं जरूर उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूंगा कि दुनिया में जमहूरी तकाजों को पूरा करें, अवाम के नजर फिक्र का एहतराम करें, कौमों पर जबरन अपने फैसले मुसल्लत मत करें। ट्रंप ने अगर ऐलान किया था कि अमेरिका का सफारत खाना बैतुल मक़दस में खुलेगा, ये बैनुल अक़वामी उसूल के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ये मुतनाज़ा इलाका है और किसी मुतनाज़ा इलाके में कोई सफारत खाना नहीं खोला जा सकता। लिहाजा जो बाइडन सबसे पहले इस ऐलान को वापस ले कि बैतुल मक़दस में अमेरिका का सफारत खाना खुलेगा। वो इसराइल के जबरी तसल्लुत के खात्मे और फिलिस्तीनियों को अपनी सरजमीन पर उनका हक देने के लिए किरदार अदा करे। अगर वो वाकई जमहूरियत पसंद है तो फिर कश्मीरियों के इस्तिस्वा बिर हक को तस्लीम करे, कश्मीरियों के हक खुद इरादियत उनको दिलाने के लिए किरदार अदा करे। हमेशा डिक्टेटर खित्ते पे नजर रखता है, जमीन पे नजर रखता है, लेकिन जमहूरियत पसंद वो अवाम की राय और उसके नजरिए पे नजर रखता है, उसके फिक्र पे नजर रखता है। अगर अमेरिका में वाकई आज जमहूरियत पसंदों की हुकूमत है तो फिर फिलिस्तीन और कश्मीर के अवाम की राय का एहतराम करने के लिए अपना किरदार अदा करें। आपकी तायीद हासिल है इसको? इंशाअल्लाह अज़ीज हम इस नजरियाती मौक़िफ़ को आगे लेकर जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज फतह व कामरानी अल्लाह की मदद से उम्मत मुस्लिमा फिलिस्तीन और कश्मीरियों की होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। में अपना लोहा मनवा गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। रोक सको तो रोक लो, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। कौम की सहूलत है, सच्चाई की मूरत है, पीडीएम का इत्तिहाद वक्त की जरूरत है। कौम की सहूलत है, सच्चाई की मूरत है, पीडीएम का इत्तिहाद वक्त की जरूरत है। मौलाना आ गया है, जाली हुकूमत का जीना मुश्किल किया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। रोक सको तो रोक लो, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है, मौलाना आ गया है। बेरोजगारी आम है, ये कैसा निजाम है, देश का बच्चा برحمتك أستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انا نجعلك في نحور أعداء القاديانيين. اللهم انا نجعلك في نحور أعدائنا اليهود والنصارى. اللهم خذهم أخذ عبيد مقتل. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر جيوش الموحدين وانصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا وأمتنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله يا رحمن يا رحيم برحمتك يا شريف أصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله.